أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ 2 ماہ پہلے جماعت احمدیہ قبرستان سے تعلق رکھنے والی امت المدیحہ نامی کسی خاتون نے پوچھا تھا کہ خاکسار کی جماعت احمدیہ اصلاح پسند کا مقصد یا غرض و غایت کیا ہے؟ اس کے جواب میں خاکسار نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں جماعت احمدیہ قبرستان میں پیدا شدہ چند بدنما داغوں اور خرابیوں کا ذکر کیا تھا کہ ان کی اصلاح کرنا ہماری جماعت کا مقصد اور غرض و غایت ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں میں نے 2 بدنما داغوں یا 2 خرابیوں کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی اصلاح کا ذکر کیا تھا۔ میرا آج کا خطبہ جمعہ بھی میرے گزشتہ خطبہ جمعہ کا ہی تسلسل ہے، اور میں محترمہ کے پوچھے گئے سوال کے جواب میں آج میں کچھ مزید بدنما داغوں اور کچھ خرابیوں کا ذکر کروں گا جن کی اصلاح اور تجدید کرنا خاکسار کی جماعت احمدیہ اصلاح پسند کا مقصد ہے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ سامعین کرام، جماعت احمدیہ قبرستان میں تیسری برائی یہ ہے کہ حضرت حکم و عدل علیہ السلام کی الوصیت کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں۔ اس برائی کی اصلاح کرنا ہماری جماعت احمدیہ اصلاح پسند کا مقصد ہے۔ بانی جماعت حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے دسمبر 1905 میں ایک رسالہ الوصیت تحریر فرمایا تھا۔ اس رسالہ میں اپنے بعد عبوری جماعتی ڈھانچے کے حوالے سے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں۔ یہاں پر حضور صاحب حاشیہ دیتے ہیں، وہ میں حاشیہ بعد میں پڑھوں گا۔ آگے حضور صاحب فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں، توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے۔ یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا، سو تم اس مقصد کی پیروی کرو، مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے۔ اور آگے یا میں کہہ سکتا ہوں اس اقتباس کا جو خلاصہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ یہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 306 تا 307 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔
حاشیہ جو حضور صاحب نے لکھا ہے وہاں پر، اس کے متعلق میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام حاشیے میں فرماتے ہیں، ایسے لوگوں کا انتخاب مومنوں کے اتفاق رائے پر ہوگا، پس جس شخص کی نسبت 40 مومن اتفاق کریں گے کہ وہ اس بات کے لائق ہے کہ میرے نام پر لوگوں سے بیعت لے، وہ بیعت لینے کا مجاز ہوگا، اور چاہیے کہ وہ اپنے تئیں دوسروں کے لیے نمونہ بناوے۔ خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ذریت سے ایک شخص کو قائم کروں گا اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا، اور اس کے ذریعے سے حق ترقی کرے گا اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سو ان دنوں کے منتظر رہو، اور تمہیں یاد رہے کہ ہر ایک کی شناخت اس کے وقت میں ہوتی ہے، اور قبل از وقت ممکن ہے کہ وہ معمولی انسان دکھائی دے یا بعض دھوکہ دینے والے خیالات کی وجہ سے قابل اعتراض ٹھہرے، جیسا کہ قبل از وقت ایک کامل انسان بننے والا بھی پیٹ میں صرف ایک نطفہ یا علقہ ہوتا ہے۔ سامعین کرام، حضور صاحب کی یہ جو ہدایات ہیں، حضور صاحب نے الوصیت اپنے رسالے میں لکھی تھی، بڑی واضح ہیں۔ 40 مومنوں کے اتفاق رائے سے منتخب ہونے والے کو حضور صاحب نے اپنے اس رسالہ الوصیت میں خلیفہ نہیں فرمایا ہے، بلکہ اسی رسالہ میں انجمن احمدیہ کو جانشین فرمایا ہوا ہے، جس کا ذکر میں آگے چل کر کروں گا۔ تیسری بات یہ کہ حضور صاحب کے بعد جماعتی نظام کا یہ عبوری ڈھانچہ تھا، عارضی ڈھانچہ تھا، اور یہ روح القدس پا کر کھڑے ہونے والے تک تھا۔ چوتھی بات یاد رکھیں، یہ ہے حضور صاحب کے الفاظ سے یہ ثابت ہوتی کہ روح القدس پا کر کھڑا ہونے والا آپ کا روحانی فرزند یعنی موعود ذکی غلام تھا، اور وہ اپنے نزول یا بعثت کے وقت ایک معمولی انسان ہونے کے علاوہ بعض لوگوں کے لیے وہ قابل اعتراض بھی ہوگا۔ یہ باتیں حضور صاحب کے ان الفاظ سے جو آپ علیہ السلام نے اپنے رسالہ الوصیت میں اپنے بعد عبوری ڈھانچہ جو آپ نے جماعت کے آگے پیش کیا تھا، یہ وہ الفاظ ہیں حضور صاحب کے، ان سے یہ باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ رسالہ الوصیت کے بعد حضور علیہ السلام نے سامعین کرام ایک انجمن احمدیہ کو قائم فرمایا، اور اس کے 14 ممبران کا بذات خود انتخاب فرما کر حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس انجمن کا صدر مقرر فرما دیا۔ انجمن احمدیہ کے دیگر ممبران کی تفصیل اس طرح ہے۔ نمبر 1، مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدر۔ نمبر 2، مولوی محمد علی صاحب سیکرٹری۔ نمبر 3، خواجہ کمال الدین صاحب مشیر قانونی۔ نمبر 4، مولانا مولوی سید محمد احسن صاحب امروہی۔ نمبر 5، صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب۔ نمبر 6، نواب محمد علی خان صاحب رئیس مالیر کوٹلہ۔ نمبر 7، سیٹھ عبد الرحمن صاحب مدراس۔ نمبر 8، مولوی غلام حسن خان صاحب رجسٹرار پشاور۔ نمبر 9، میر حامد شاہ صاحب سیالکوٹ۔ نمبر 10، شیخ رحمۃ اللہ صاحب تاجر مالک انگلش ویئر ہاؤس لاہور۔ نمبر 11، ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب لاہور۔ نمبر 12، ڈاکٹر سید محمد حسین شاہ صاحب لاہور۔ نمبر 13، ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب لاہور۔ نمبر 14، ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب اسسٹنٹ سرجن۔ یہ جو میں نے نام پڑھے ہیں، یہ مجدد اعظم کتاب ہے جو ڈاکٹر بشارت احمد نے لکھی ہے، ان کا تعلق جماعتی احمدیہ لاہور سے تھا۔ یہ اس کتاب کے جلد دوم جو ہے، اس کے صفحہ 1070 صفحے پر یہ الفاظ ہیں، یہ نام لکھے ہوئے ہیں، بہر لوگ وہاں پر چیک کر سکتے ہیں ان ناموں کا۔ سامعین کرام، حضور صاحب نے انجمن احمدیہ کو اپنی جانشین قرار دیتے ہوئے فرمایا تھا
آپ علیہ السلام فرماتے ہیں چونکہ انجمن خدا کے مقرر کردہ خلیفہ کی جانشین ہے، خلیفہ کا لفظ حضرت وسلم نے اپنے متعلق استعمال فرمایا ہے، اور آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منہاج نبوت پر روح القدس کے ساتھ کھڑا فرمایا تھا۔ اپنے متعلق حضور سامنے رسالہ الوسیط میں لفظ خلیفہ استعمال فرمایا ہوا ہے، اور انجمن کے متعلق بھی جانشین کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ یہ بات مطلب کہ ذہنوں میں رکھنے والی ہے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس لیے انجمن کو دنیا داری کے رنگوں سے بکلی پاک رہنا ہوگا، اور اس کے تمام معاملات نہایت صاف اور انصاف پر مبنی ہونے چاہیے۔ الوصیت روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 325۔ صدر انجمن احمدیہ کی جماعتی اور قانونی حیثیت کے متعلق سامعین کرام، حضرت بانی جماعت علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ جو میں اب الفاظ پڑھوں گا حضور صاحب کے، آپ سب الغلام.com پر نیوز نمبر 91 پر حضور صاحب کے ہاتھ سے لکھی ہوئی یہ الفاظ آپ سب پڑھ سکتے ہیں وہاں پہ۔ اب تو میں پڑھوں گا ان کے الفاظ، لیکن وہاں پر آپ الغلام.com پر جا کر نیوز نمبر 91 میں خود حضور صاحب کے ہاتھ مبارک سے لکھی ہوئی یہ الفاظ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں میری رائے تو یہی ہے کہ جس امر پر انجمن کا فیصلہ ہو جائے کہ ایسا ہونا چاہیے اور کثرت رائے اس میں ہو جائے تو وہی رائے صحیح سمجھنا چاہیے اور وہی قطعی ہونا چاہیے، لیکن اس قدر میں زیادہ لکھنا پسند کرتا ہوں کہ بعض دینی امور میں جو ہماری خاص اغراض سے تعلق رکھتے ہیں مجھ کو محض اطلاع دی جائے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ انجمن خلاف منشا میری ہرگز نہیں کرے گی، لیکن صرف احتیاطاً لکھا جاتا ہے کہ شاید وہ ایسا امر ہو کہ خدا تعالیٰ کا اس میں کوئی خاص ارادہ ہو، اور یہ صورت صرف میری زندگی تک ہے۔ یہ الفاظ یاد رکھیں اور غور کریں اس پہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور یہ صورت صرف میری زندگی تک ہے، اور بعد میں ہر ایک امر میں صرف انجمن کا اجتہاد ہی کافی ہوگا۔ مرزا غلام احمد عفی اللہ عنہ 27 اکتوبر 1907۔ سامعین کرام، امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی وفات کے موقع پر رسالہ الوصیت کی روح کے مطابق صدر انجمن احمدیہ کے ممبران اور قادیان میں حاضر الوقت ممبران جماعت احمدیہ نے متفقہ طور پر حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالی عنہ کا بطور خلیفۃ المسیح اول انتخاب کر لیا۔ بعد ازاں آپ علیہ السلام آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے یعنی مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ اپنے 15 اکتوبر 1909 کے خطبہ عید الفطر میں رسالہ الوصیت کے حوالہ سے صدر انجمن احمدیہ کے متعلق فرماتے ہیں۔ کیا فرماتی ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت صاحب کی تصنیف میں معرفت کا ایک نقطہ ہے، وہ میں تمہیں کھول کر سناتا ہوں۔ جس کو خلیفہ بنانا تھا اس کا معاملہ تو خدا کے سپرد کر دیا۔ یہاں پر کتنی وہ عاجزی تھی خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ نہیں فرمایا انہوں نے کہ جس کو خلیفہ بنانا تھا وہ تو مجھے بنا دیا، بلکہ فرمایا جس کو خلیفہ بنانا تھا اس کا معاملہ تو خدا کے سپرد کر دیا، اور ادھر 14 اشخاص کو فرمایا کہ تم بحیثیت مجموعی خلیفۃ المسیح ہو، تمہارا فیصلہ قطعی فیصلہ ہے اور گورنمنٹ کے نزدیک بھی وہی قطعی ہے۔ پھر ان 14 کے 14 کو باندھ کر ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کرا دی کہ اس سے خلیفہ مانو۔ یہاں پر بھی انہوں نے اپنا نام نہیں لیا، یہ ان کی کسر نفسی تھی، عاجزی تھی اس عظیم انسان کی۔ یہاں پر فرماتے ہیں پھر ان 14 کے 14 کو باندھ کر ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کرا دی کہ اسے اپنا خلیفہ مانو، اور اس طرح تمہیں اکٹھا کر دیا۔ پھر نہ صرف 14 کا بلکہ قوم کا میری خلافت پر اجماع ہو گیا۔ اب جو اجماع کا خلاف کرنے والا ہے وہ خدا کا مخالف ہے، چنانچہ فرمایا وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهُ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ میں نے الوصیت کو خوب پڑھا ہے،
باقی 14 آدمیوں کو خلیفۃ المسیح قرار دیا ہے۔ یاد رکھیں لوگ کہ خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں باقی 14 آدمیوں کو خلیفۃ المسیح قرار دیا ہے اور ان کی کثرت رائے کے فیصلہ کو قطعی فرمایا ہے۔ اب دیکھو کہ انہی متقیوں نے جن کو حضرت صاحب نے اپنی خلافت کے لیے منتخب فرمایا، پھر سنیں کہ یہ مجلس معتمدین کی بات ہو رہی ہے، ان ممبران کی بات ہو رہی ہے 14 کی، جو حضور صاحب نے خود منتخب فرمائے تھے، ان کے متعلق وہ فرما رہے ہیں۔ اب دیکھو کہ انہی متقیوں نے جن کو حضرت صاحب نے اپنی خلافت کے لیے منتخب فرمایا تھا، اپنی تقوی کی رائے سے، اپنی اجماعی رائے سے ایک شخص کو اپنا خلیفہ و امیر مقرر کیا، اور پھر نہ صرف خود بلکہ ہزار لوگوں کو اسی کشتی پر چڑھایا جس پر وہ خود سوار ہوئے۔ تو کیا خدا تعالیٰ ساری قوم کا بیڑا غرق کر دے گا؟ ہرگز نہیں۔ بس تم کان کھول کر سنو، اگر اب اس معاہدے کے خلاف کرو گے تو فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ کے مصداق بنو گے۔ میں نے تمہیں یہ کیوں سنایا؟ اس لیے کہ تم میں بعض نافہم ہیں جو بار بار کمزوریاں دکھاتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ مجھ سے بڑھ کر جانتے ہیں۔ یہ جو جماعت احمدیہ قبرستان نے کتاب شائع کی ہوئی ہے خطبات نور، اس کے صفحہ 419 پر خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ الفاظ ہیں۔ سامعین کرام، حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذکورہ بیان سے یہ قطعی طور پر ظاہر ہے کہ صدر انجمن احمدیہ کے جملہ ممبران، جنہیں حضور علیہ السلام نے خود نامزد فرمایا تھا، اور انہی جملہ ممبران کو مجلس معتمدین بھی کہا جاتا تھا، یہ وہ اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے جن پر امام مہدی و مسیح موسم نے اپنی زندگی میں بھروسہ کیا تھا یا تکیہ کیا تھا، اور انہی کو حضرت خلیفۃ المسیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحیثیت مجموعی خلیفۃ المسیح فرمایا تھا۔ اب سوال ہے کہ صدر انجمن احمدیہ کے جملہ ممبران کے بحیثیت مجموعی خلیفۃ المسیح ہونے سے کیا مراد تھی؟ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ اس سے یقیناً یہ مراد تھی کہ جو شخص بھی بطور خلیفۃ المسیح منتخب ہوگا، خواہ وہ صدر انجمن احمدیہ کے جملہ ممبران میں سے ہو یا جماعت احمدیہ میں سے کوئی بھی ہو، اس کے انتخاب میں یا اس کے انتخاب کے لیے صدر انجمن احمدیہ کے ممبران کی اکثریت کی تائید ضروری ہوگی۔ اب ہوتا کیا ہے سنیے۔ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کو بخوبی علم ہو گیا تھا کہ اس کے لچھنوں کی وجہ سے حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد صدر انجمن احمدیہ کے ممبران کی اکثریت اسے جماعت احمدیہ کا خلیفہ ثانی بنانے کے حق میں نہیں ہے۔ لہذا اس نے یعنی بشیر الدین محمود احمد نے حفظ ما تقدم کے طور پر خلافت اولیٰ کے دوران حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت کے بغیر اور ان کی سادگی کی وجہ سے کچھ سیاسی کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔ اس نے یہ سیاسی کارروائیاں اس لیے کی تھیں سامعین کرام کہ اگر صدر انجمن احمدیہ کی اکثریت نے انہیں خلیفہ ثانی نہ بنایا تو پھر وہ 40 سے زیادہ اپنے ہوائیوں کے ذریعے اپنا انتخاب بطور خلیفہ ثانی کروا لے گا۔ مرزا محمود احمد کی سیاسی کارروائیوں کو پیچھے سامنے کرم یہی مقصد تھا۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد کی یہ سیاسی کارروائیاں اس طرح تھیں۔ اب وہ سنیے کہ وہ کیا کارروائیاں تھیں اس کی سیاسی۔ مثال کے طور پر نمبر 1، حضرت حکم و عدل علیہ السلام کی صدر انجمن احمدیہ کے ہوتے ہوئے 1909 میں اس شخص نے اپنی ایک انجمن ارشاد بنا لی۔ ٹھیک ہے، یہ بیٹا تھا حضور صاحب کا، لیکن اس کو کہاں سے یہ حق مل گیا کہ خلیفہ اول کے ہوتے ہوئے اپنی مرضی سے یہ کام کرتا۔ نمبر 2، فروری 1911 میں اپنی ایک مجلس انصار بنا لی۔ یہ سب کام جو تھے
تخریبی کام ہیں، یہ سیاسی کام تھے. جماعت کو یہاں سے جو ہے نا وہ کیڑا لگ گیا بربادی کا، اس شخص نے لگا دیا. یا میں کہہ سکتا ہوں کہ اس مذہبی ایک سیاسی جماعت کو، ایک مذہبی ایک روحانی جماعت کو اس شخص نے سیاسی جماعت میں بدلنا شروع کر دیا. نمبر 3، چونکہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں مسلم موعود کی صفات اور علامات بیان فرمانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کے متعلق کچھ اس طرح فرمایا ہوا ہے، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا. سامعین کرام، اس طرح وہ جھوٹا دعویٰ موعود جس کا ایک نفسانی خواب کی بنا پر عملاً اعلان 1944 میں کیا گیا، اس جھوٹے دعویٰ مسلم موعود کی بنیاد جون 1913 میں اخبار الفضل جاری کر کے رکھ دی گئی تھی. نمبر 4، حضرت حق محمد علیہ السلام کے مقرر کردہ 2 چندوں، یعنی ایک لازمی چندہ بغیر شرح کے اور دوسرا چندہ وصیت کے ہوتے ہوئے 1913 میں ہی مرزا بشیر الدین محمود نے دعوت الخیر فنڈ کی بنیاد بھی رکھی تھی، بغیر خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرمیشن کے یا ان سے مشورہ کے. یہ سارے اس کے سیاسی اپنے کام تھے. اور یہ کیوں کر رہا تھا یہ کام؟ ابھی میں آپ کو بتا کے آیا ہوں کہ اس کو علم ہو گیا تھا کہ صدر انجمن احمدیہ کے جو ممبران ہیں، خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مجھے خلیفہ ثانی نہیں بنانے چاہتے، وہ اہل نہیں سمجھتے مجھے. تو چونکہ اس نے اقتدار پر قبضہ کرنا تھا، یہ اس اقتدار پر، جماعت احمدیہ کے اقتدار پر قبضہ کرنے لیے اس نے یہ سارے کام، یہ دھندے کیے. یہ سیاسی کام تھے سارے. محترمہ امت المدیحہ صاحبہ، مرزا بشیر الدین محمود احمد اینڈ کمپنی کی انہی کرتوتوں کی وجہ سے حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک تاریخی خط میں لکھتے ہیں. آپ سامعین کرام یہ خط جو ہے الغلام.com نیوز 103 پر سے پڑھ سکتے ہیں. ان کے اپنے الفاظ ہاتھ کے لکھے ہوئے. میں ان کے الفاظ پڑھتا ہوں. وہ اس خط میں لکھتے ہیں، رسول کریم کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداہ ابی و امی کیسے کیسے آدمی ملے، مرزا کو علیہ السلام کس قدر آدمی ملے، یہ سب فضل 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 ہے. مجھے ابتداً آپ لوگوں نے دبایا، مدت تک اس مصیبت میں رہا، جب کبھی نکلنا چاہا رنگ برنگ مالی بدزنی ہوتی رہی. آخر بحمدللہ نجات ملی، الحمدللہ. رب العالمین. پھر باہم تنازع شروع ہوئے. نواب میر ناصر محمود نالائق بے وجہ جوشیلے ہیں. یہ بلا، سامعین کرام دھیان کریں ان بات پہ. حضور خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کن کے متعلق؟ میر ناصر، نواب محمود، تینوں کے متعلق فرما رہے ہیں کہ یہ بلا اب تک لگی ہے. اب یاد رکھیں کہ وہ بلائے دمشق کا الہام جو حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو 1907 میں ہوا تھا 9 اپریل غالباً، یہ اس کی طرف، یعنی کہ میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے دیدہ دنستہ یہ بات سمجھ کے کہی تھی یہ بلا کہ ان کے منہ سے نکل گئی. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے منہ سے یہ نکل گئی. ان کو علم نہیں تھا، انہوں نے جان کے نہیں یہ الفاظ استعمال کیے تھے کہ یہ بلائے دمشق ہے، یہ لوگ نمائندے ہیں اس کے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ بلا اب تک لگی ہے، یا اللہ نجات دے، آمین. برسوں بیمار رہا، ذیابیطس کا رخ ہے. وسلام نور الدین 13 مئی 1913. سامعین کرام، اور پھر حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یہی کچھ ہوا. کیا ہوا؟ وہ یہ کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے اپنے والد صاحب علیہ السلام کی قائم کردہ صدر انجمن احمدیہ کی اکثریت کو ٹھوکر مار کر اور اسے رد کر کے اپنے مخصوص گروپ میں اپنا نام پیش کروا کر اور اپنے خوش آمدی حواریوں سے تائید کروا کر اپنی خلافت ثانیہ کی لوگوں سے بیعت لے لی. یہ وہ دجل تھا، یہ وہ فراڈ تھا، یہ وہ خرابی تھی جس کا آغاز ہوا تھا جماعت احمدیہ میں، جس نے پوری جماعت احمدیہ کا ستیہ ناش کر دیا 100 سال میں. یہ نقطۂ آغاز تھا.
بعد ازاں اس نے یعنی مرزا بشیر الدین محمود نے اپنی نام نہاد خلافت کے دوران مذہب کے نام پر افراد جماعت کو ایک غیر اسلامی اور جاسوسی نظام میں جکڑ کر یرغمال بنا لیا. اپنے خود ساختہ غیر اسلامی نظام میں کلیدی عہدوں پر اپنے خاندان کے علاوہ چند دیگر مخصوص وفادار خاندانوں کو بٹھایا گیا. مولویوں کا منہ بند کرنے کے لیے ایک دو نظارتیں مولویوں کو بھی سونپ دی گئیں. اس شاطر اور عجیب قسم کے جھوٹے مسلم عہد نے ایک اور دجل اس طرح کیا کہ آئندہ خلیفہ کے لیے انتخابی طریقہ کار اس طرح وضع کیا کہ مجلس شورا کی بجائے اپنے ہی تنخواہ دار ملازموں کو بند کمرے میں بٹھا کر ان سے اگلے خلیفہ کے لیے NOC یعنی نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ لے لیا جاتا ہے. مورخہ 27 دسمبر 1956 کو انتخابی خلافت سے متعلق اپنی تقریر میں یوں ارشاد فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں خلافت کو ایسی طرز پر چلاؤ جو زیادہ آسان ہو اور کوئی ایک دو لفنگے اٹھ کر اور کسی کے ہاتھ پر بیعت کر کے یہ نہ کہہ دیں کہ چلو خلیفہ مقرر ہو گیا ہے. پس اسلامی طریق پر جو کہ میں آگے بیان کروں گا، آئندہ خلافت کے لیے میں یہ قاعدہ منسوخ کرتا ہوں کہ شورا انتخاب کرے. سامعین کرام ان الفاظ پر غور کریں. جو اسلام میں ایک مجلس شورا ایک ادارہ ہے جو عاصم کے زمانے کے بعد جو خلفائے راشدین انہوں نے بھی یہ بنایا ہوا تھا، اور یہ ہی جائز اور راست ادارہ ہے جہاں سے یا جن لوگوں کو حق ملنا چاہیے کہ وہ اپنا خلیفہ منتخب کرے. یہ بشیر الدین محمود احمد کہتے ہیں آئندہ خلافت کے لیے میں یہ قاعدہ منسوخ کرتا ہوں کہ شورا انتخاب کرے، کیونکہ شورا میں بات یہ ہے کہ بہت زیادہ ممبر آ جاتے ہیں اور وہ آزاد ہوتے ہیں، اپنے تقویٰ کی بنا پر انہوں نے منتخبوں کو آنا ہوتا ہے. تو اس شخص نے دیکھا سمجھا کہ اس طرح ہماری مذہبی اقدار جو ہے، خلافت جو ہے، وہ ہاتھ سے نہ نکل جائے. اس لحاظ سے اس شخص نے شورا کے انتخاب کا جو تھا یہ سلسلہ وہ ترک کر دیا. بھی نہیں، مجلس شورا اس کو منتخب نہیں کرے گی. بلکہ حالانکہ دین اسلام میں جمہوری نقطہ نظر سے خلیفہ کے انتخاب کے لیے سامعین کرام موزوں ترین جو ادارہ ہے وہ مجلس شورا ہی ہو سکتا ہے. آگے وہ کہتے ہیں کہ بلکہ میں یہ قاعدہ مقرر کرتا ہوں. اب ان کا قاعدہ سنیے. سارے ملازم اکٹھے کر لے اپنے جو اپنے نامزد لوگ تھے. ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو ملازم ہوتے ہیں یا نامزد ہوتے ہیں وہ تو انہوں نے تو وہی کرنا جو جنہوں نے ان کو نامزد کیا ہے یا جس نے ان کو امیر بنایا انہوں نے تو اسی کی بات ماننی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بلکہ میں یہ قاعدہ مقرر کرتا ہوں کہ آئندہ جب بھی خلافت کے انتخاب کا وقت آئے تو صدر انجمن احمدیہ کے ناظر اور ممبر اور تحریک جدید کے وکلاء اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے زندہ افراد. اور اب نظر ثانی کرتے وقت میں یہ بات بھی بعض دوستوں کے مشورہ سے زائد کرتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے رفاق کو بھی، جن کو فوراً بعد تحقیقات صدر انجمن احمدیہ چاہیے کہ صحابیت کا سرٹیفکیٹ دے دے، اور جامعۃ المبشرین کے پرنسپل اور جامعہ احمدیہ کا پرنسپل اور مفتی سلسلہ احمدیہ اور تمام جماعت ہائی پنجاب اور سندھ کے ضلعوں کے امیر اور مغربی پاکستان اور کراچی کا امیر اور مشرقی پاکستان کا امیر مل کر اس کا انتخاب کریں. تاریخ احمدیت جلد نمبر 19 صفحہ 159. سامعین کرام یہ سارے ملازم ہیں جن کی وہ ایک مجلس بنا رہا ہے. وہ کیوں بنا رہا ہے؟ پتہ ہے کہ یا یہ میرے نامزد کردہ لوگ ہیں یا مقرر کیے ہوئے امیر ہیں، تو ظاہر ہے کہ جو ہم نے کہنا ہے، جو ہم اشارہ دیں گے، جو رہنمائی کریں، اس کے مطابق یہ لوگ کریں گے. سب سے پہلا 1914 میں دزل کر کے ہر بانی جماعت صاحب کی الوصیت کو نظر انداز کر کے صدر انجمن احمدیہ کے ممبران کی اکثریت کی رائے کو نظر انداز کر کے اپنے حواریوں سے اپنا انتخاب اس شخص نے کروایا مجلس اپنا خلیفہ ثانی ہونے کا. یہ سب سے پہلا جھوٹ ہوتا جلتا ہے اس کا. اور دوسرا یہ 1956 میں 27 دسمبر 1956 میں جو آئندہ خلیفہ کے لیے طریقہ انتخاب بنانے والے تھے، اس میں دعا دجل کیا. اب ظاہر ہے کہ ایک خلیفہ کے جو ملازم ہوں گے یا مقرر کردہ امیر ہوں گے، وہ تو ظاہر ہے اس خلیفہ کی جنہوں نے اس کو نامزد کیا ہے یا جس کے وہ ملازم ہیں، انہوں نے تو اس کی جو رائے ہے، اس کی تائید ہے، جو اس کا اشارہ، اس کے مطابق اس کے مرنے کے بعد وہ کام کرنا ہے.
تو یہ دوسرا دجل ہے شخص کا جماعت احمدیہ میں پھیلایا ہوا ہے، جس کو یہ مبارک خون مدیحہ صاحبہ کہتی پھر رہی ہے مبارک خون ہے. یہ مبارک خون تھا یار، یہ تو انتہائی جعل ساز لوگ تھے اور ہیں. میں سامعین کرام اور محترمہ امت المدیحہ صاحبہ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا مرزا بشیر الدین محمود احمد نے یہ سارے کام حضور علیہ السلام کی الوصیت کی روح اور صدر انجمن احمدیہ کی اکثریتی رائے کے برخلاف نہیں کیے تھے؟ اور پھر 1914 سے لے کر آج تک مظلوم احمدی اس بلائے دمشق کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کی چکی میں پس رہے ہیں. ان لوگوں نے اپنے ملازموں کی، جس کا ابھی میں ذکر کر چکا ہوں، گدر سنگھی قسم کی ایک نام نہاد خاندانی مجلس انتخاب بنائی ہوئی ہے، جو مرنے والے خلیفہ کی خواہش کے مطابق اس کی ابھی لاش پڑی ہوتی ہے، اس کے جانشین کا نام نہاد یا ڈرامے کے طور پر انتخاب کروا لیتی ہے. یہ سب فراڈ ہے. یہ عجیب لوگ ہیں، یہ مذہبی لوگ تھے، یہ متقی لوگ تھے، یا ابھی بھی سب ڈرامے باز لوگ کٹھے ہوئے ہیں مذہب کے نام پر، مرزا صاحب علیہ السلام کے نام پر یہ تماشا کرتے پھر رہے ہیں، اور عام احمدی کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہاتھ ہو رہا ہے. اور جو کہ یہ جو انتخاب، یہ ڈرامہ ہوتا ہے، یہ انتخابی دراصل سامعین کرام بالواسطہ نامزدگی یعنی انڈائریکٹ نامینیشن ہے. یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ بالواسطہ انڈائریکٹ نامینیشن یعنی بالواسطہ نامزدگی سے کیا مراد ہے. عام لوگ بعض کو نہیں ان اصطلاحوں کو سمجھ سکتے. بالواسطہ نامزدگی سے مراد ہے کہ اموی اور عباسی نام نہاد خلفاء براہ راست اپنے بیٹے یا بھائی کو جانشین بنایا کرتے تھے، یعنی اپنی زندگی میں کہتے کہ یہ میرا بیٹا جانشین ہوگا، یہ میرا بھائی ہوگا، یا میرا پوتا ہوگا، وغیرہ وغیرہ. یہ ہے ڈائریکٹ نامینیشن، براہ راست نامزدگی ہے. یہ بلائے دمشق یا احمدیہ قبرستان کے یہ والی جو ہے اموی اور عباسیوں والا کام ہی کرتے ہیں، نامزدگی والا، لیکن براہ راست کی بجائے بالواسطہ نامزدگی کرتے ہیں، بالواسطہ انڈائریکٹ جو ہے نامینیشن کرتے ہیں. کام ان کے اموی اور عباسی مملوکوں والے ہی ہیں، یہ اسی طرح یہ نامزدگی ہے ان کی، لیکن جانشینی کی کارروائی میں تھوڑا سا مکر کر جاتے ہیں، جس کا عام احمدیوں کو کوئی علم نہیں ہے. وہ جانتے نہیں بیچارے ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہو گیا، یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. حالانکہ دیکھو جماعت احمدیہ میں یا کسی بھی مذہبی جماعت میں اس کی جو مجلس شورا ہوتی ہے اس کا حق ہونا چاہیے، اور اس کے جو ممبران ہیں مجلس شورا کو تقویٰ کی اور علم کی بنیاد پر منتخب کیے جائیں. ان کا حق ہے کہ وہ اپنے میں سے، اگر خلیفہ کو فوت ہوتا ہے یا امیر المومنین فوت ہوتا ہے تو وہ اپنے میں سے یا پوری جماعت میں سے کثرت رائے سے اپنا امیر المومنین منتخب کریں، نہ کہ ملازموں کی یا مقرر کردہ امیروں کی انتخابی ٹولہ جو ہے بنا ہوا اس سے یہ کام کروایا جائے. یہ سب جعل سازی ہے. یہ لوگ دینی لوگ نہیں تھے، یہ تو فراڈی لوگ تھے. سامعین کرام، مرزا بشیر الدین محمود احمد اینڈ کمپنی نے حضرت بانی جماعت علیہ السلام کے جانشین کے حوالے سے آپ کی الوصیت کے برخلاف 100 سال سے جو جماعت احمدیہ میں دجل اور فراڈ کیا ہوا ہے، خاکسار اور میری جماعت احمدیہ اصلاح پسند بلائے دمشق کے اس دجل اور فراڈ سے احمدیوں کو نجات دلانا چاہتی ہے. مائندہ جماعت احمدیہ میں سامعین کرام امیر المومنین کے انتخاب کا حق ملازموں کے انتخابی ٹولے کی بجائے جماعت احمدیہ کی مقتدر مجلس شورا کو دینا چاہتا ہوں. یہ تو تیسری خرابی یا بدنما داغ تھا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے. اب میں جماعت احمدیہ قبرستان میں چوتھا بدنما داغ یا چوتھی خرابی جو پیدا کی گئی ہے اس کا میں ذکر کرتا ہوں. وہ ہے خود ساختہ خلافتی ڈھانچے کا قیام اور فراڈ. جیسا کہ میں رسالہ الوصیت میں سے متعلقہ اقتباسات پہلے پڑھ چکا ہوں، جن کے مطابق حضور سامنے روح القدس پا کر کھڑا ہونے والے تک اپنے بعد اپنی جماعت کو ایک عبوری ڈھانچہ دیا تھا، جس میں یہ فرمایا گیا تھا کہ آپ کے بعد انجمن آپ کی جانشین ہوگی. 40 مومن جس شخص پر اتفاق کر لیں گے کہ وہ اس بات کے لائق ہے کہ وہ حضور صاحب کے نام پر لوگوں سے بیعت لے، تو وہ بیعت لینے کا مجاز ہوگا. حضور علیہ السلام نے اپنی جماعت کو
یہ تاکید کی تھی کہ وہ یعنی جماعت میرے روحانی فرزند یعنی مؤز ذکی غلام کا انتظار کرے، اور یہ بھی نصیحت کر دی تھی کہ ممکن ہے کہ وہ نزول کے وقت بہت معمولی انسان دکھائی دے وغیرہ وغیرہ۔ اب میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی جماعت کو حضور صاحب نے کوئی خلافتی ڈھانچہ نہیں دیا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب میں اس کی وجہ کے متعلق آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ آپ کو واضح رہے کہ حضور صاحب نے رسالہ الوصیت میں اپنے بعد جماعت کو کسی قسم کا کوئی خلافتی ڈھانچہ نہیں دیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پہلے اسلام میں نام نہاد خلیفوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ میدان کربلا میں کیا کیا تھا۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ اگر میں نے اپنی بعد جماعت کو کوئی خلافتی نظام کا ڈھانچہ دے دیا تو پھر میرے بعد کہیں میرے روحانی فرزند جسے آپ علیہ السلام نے مسلم موعود قرار دیا تھا کے ساتھ بھی کہیں یہ جماعتی خلیفے وہی سلوک نہ کرے جس قسم کا سلوک یزید نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے ساتھ کیا تھا میدان کربلا میں۔ لیکن حضور صاحب کی الوصیت لکھنے کے باوجود آپ کے بیٹے نے وہی کام کیا جس کا آپ علیہ السلام کو ڈر تھا کہ آپ کا بیٹا زبردستی و خلافت نظام، پہلے تو اس نے قبضہ کیا جماعت کے اقدار پر، پھر وہ زبردستی دھکے کے ساتھ خلافتی نظام بنا کے بیٹھ گیا جس کا میں آگے جا کر میں ذکر کرتا ہوں، اور پھر آنے والے روح القدس پا کر کھڑا ہونے والے کا اس نے بندوبست کیا کہ پہلے میں اس کا بندوبست کرتا ہوں۔ اس کی متعلق جو پیش ہوئی تھی اس پر جھوٹا دعویٰ کر دیا اور اپنے آپ خود مسلم موعود بن کر بیٹھ گئے۔ یہ ساری تخریب کاری تھی اس شخص کی، یہ برائیاں ان لوگوں نے پھیلائیں جماعت میں، جو کہتے ہیں کہ خلافت ہماری جو ہے خدا نے خلیفے بنائے ہیں اور یہ قیامت تک ہے، یہ قدرت ثانی ہے۔ یہ قدرت ثانی ہے؟ سامعین کرام، جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کو اس حقیقت کا بخوبی علم تھا کہ اس کے والد محترم علیہ السلام نے اپنے بعد جماعت احمدیہ کو کسی قسم کے خلافتی نظام کا ڈھانچہ دے کر وہ نہیں گئے یا انہوں نے نہیں دیا، جیسا کہ وہ اسی سلسلے میں 1925 میں اپنے اخبار الفضل میں لکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، مجلس معتمدین کے بنیادی اصول میں جو دراصل ہے ہی اسلام کا بنیادی مسئلہ خلیفہ وقت کا وجود شامل نہیں تھا۔ دیکھو خود تسلیم کر رہے ہیں کہ مجلس معتمدین کون تھی؟ وہی صدر منجمن احمدیہ کے وہ جو 14 ممبران تھے حضور صاحب نے خود منتخب فرمائے، وہی مجلس معتمدین کہلاتے تھے۔ تو یہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ ان میں مسئلہ خلیفہ وقت کا وجود شامل نہیں تھا۔ ایک ریزولیشن خلافت ثانیہ میں پاس کیا گیا جس کا مطلب یہ ہے کہ جو خلیفہ کہے گا مجلس مانے گی، مگر یہ اصولی بات نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ممبران کی جماعت کہتی ہے میں ایسا کروں گی، لیکن جو جماعت یہ کہتی ہے وہ یہ بھی تو کہہ سکتی ہے کہ میں ایسا نہ کروں گی، کیونکہ جو انجمن یہ پاس کر سکتی ہے کہ ہم خلیفہ کی ہر بات مانیں گے، وہی اگر 10 سال کے بعد کہے کہ نہیں مانیں گے تو انجمن کے قانون کے لحاظ سے وہ ایسا کہہ سکتی ہے۔ یعنی اس کو جو تھوڑے بہت اختیارات جو اس نے اپنی ذاتی بنائی ہوئی انجمن تھی اس کو دیے تھے، وہ بھی اس کو چبھتے تھے کہ یہ بھی ان کے پاس نہیں ہونا چاہیے، مکمل طور پر میں مطلق الاعلان ڈکٹیٹر ہوں جماعت کا، تب میں اپنے موج کروں گا اور میں جو چاہوں گا کرتا پھروں گا، کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ یہ اس شخص کی مقاصد تھے۔ آگے کہتا ہے، اگر اتنی قربانی کے بعد سلسلہ کی حالت غیر محفوظ ہو، یعنی چند لوگوں کے رحم و کرم پر ہو جو اگر چاہیں تو خلافت کا انتظام قائم رہے تو قائم رہے، اور اگر نہ چاہیں تو نہ رہے، تو یہ کبھی گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ آگے کہتے ہیں، اور چونکہ مسئلہ خلافت کہ جماعت کے بنیادی اصولوں میں شامل نہ ہونے سے جماعت ایسے خطرات میں رہ سکتی ہے جو مبائن کو غیر مبائن میں بدل دے اور 10-11 آدمیوں کی جنبش قلم سے قادیان مان لاہور بن جائے۔ اس لیے جماعت کے وہ کام جو تبلیغ اور تربیت سے تعلق رکھتے تھے وہ ایک ایسی انجمن کے حوالے نہیں کیا جا سکتے تھے جو خواہ مبائن کی انجمن ہی ہو اور خواہ بہترین مخلص ہی اس کے ممبر کیوں نہ ہوں۔ حالانکہ وہ تبلیغ جماعت کے کام جو تھے تبلیغ اور تربیت سے متعلق، تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اصل میں اقتدار کا مسئلہ تھا اس کو، کہ کوئی ایسے قوت نہ اس انجمن کو مل جائے کہ جس کے بعد
جو میں ہوں میری اختیارات کم ہو جائیں اور میں جو دھندے کرنا چاہتا ہوں کام کرنا چاہتا ہوں ہمیشہ کے لیے اپنا دائمی مذہبی اقتدار کے حوالہ سے اس میں کوئی رکاوٹیں نہ پیدا ہو جائیں. یہ کام یہ بات کر رہا ہے کہ جماعت کے وہ کام جو تبلیغ اور تربیت سے تعلق سے تبلیغ اور تبلیغ کے کام تو ٹھیک ہے ہونے چاہیے، تو اس میں کیا اعتراض والی بات تھی؟ یہ اصل جو بات تھی دل میں وہ چھپا گیا. یہاں پر کہہ دیا کہ جماعت کے وہ کام جو تبلیغ اور تربیت سے رکھتے تھے. سب جھوٹ بول رہا ہے یہاں شخص اپنے بیان میں. آگے وہ کہتا ہے اس کے لیے ضرورت تھی کہ ایک ایسا نقطہ قرار دیا جائے جس پر جماعت قائم کر دی جائے تا اسے اس بارے میں ٹھوکر نہ لگے. جب جماعت احمدیہ جو قائم کرنے والے انسان تھے، جو بانی تھے جماعت کے، جب انہوں نے یہ خلافتی نظام نہیں بنایا تو اس شخص کو کہاں سے طاقت مل گئی؟ یہ کون، کس اتھارٹی سے اس نے یہ کام کیے تھے؟ یہ اخبار الفضل 25 اکتوبر و 3-5 نومبر 1925 کا یہ الفاظ ہیں. لوگ وہاں پہ چیک کر سکتے ہیں اس کے یہ الفاظ. جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے پہلے سامعین کرام صدر انجمن احمدیہ کی اکثریتی رائے کو رد کر کے احمدیہ خلافت پر قبضہ کیا اور پھر اپنے والد محترم علیہ السلام کی الوصیت کے برخلاف ایک ایسا خود ساختہ خلافتی نظام کا ڈھانچہ بنا کر بیٹھ گئے کہ جس میں ساری طاقتیں خلیفہ کے وجود میں جمع کر لیں، اور پھر ایسی خلافت جس میں ہر قسم کی طاقتیں ایک خلیفہ کو حاصل ہو جائیں تو وہ نہ صرف افراد جماعت کے لیے تباہ کن ثابت ہوا کرتی ہے، وہ خلافت نہیں ہو کرتی، وہ ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، مطلق العنانیت ہوتی ہے، وہ ملوکیت ہوتی ہے، وہ بلائے دمشق ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہوتی ہے، بلکہ وہ احمدیوں کے لیے بلائے دمشق بھی بن جایا کرتی ہے جیسے کہ بنی. جس مصیبت میں آج سارے جماعت احمدیہ قبرستان میں وہ احمدی جس میں پس رہے ہیں. ہماری سامعین کرام، ہماری جماعت احمدیہ اصلاح پسند کا ایک مقصد یہ ہے کہ خاکسر اس بلائے دمشق کے چنگل سے احمدیوں کو نہ صرف چھڑانا چاہتا ہے بلکہ انہیں ایک ایسا اسلامی نظام بھی دینا چاہتا ہے جس کی بنیاد تقوی اور انصاف پر مبنی ہو. جماعت احمدیہ قبرستان میں 5واں بدنما داغ یا 5ویں خرابی یہ ہے یا یہ کی گئی ہے کہ جھوٹے دعویٰ مسلم موعود کے ساتھ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے پیش کی ہوئی مسلم موعود پر قبضہ جما لیا. سامعین یاد رکھیں کہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام اسلام پر 20 فروری 1886 کی مفصل الہامی پیش گوئی ذکی غلام مسیح الزمان کے علاوہ مزید 12 مبشر الہامات نازل ہوئے تھے. ذکی غلام، جسے حضور صاحب نے مسلم موعود کا لقب دیا تھا، سے متعلقہ 13 مبشر الہامات کا جب ہم قرآن کریم کی روشنی میں جائزہ لیتے ہیں، میں حضرت مرزا صاحب کے 13 مبشر الہاموں کی بات کر رہا ہوں، اپنے الہاموں کی بات نہیں کر رہا. جب ہم ذکی غلام سے متعلقہ 13 مبشر الہامات کا قرآن کریم کی روشنی میں جائزہ لیتے ہیں تو یہ حقیقت قطعی طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ موعود ذکی غلام مسیح الزمان جسے اللہ تعالیٰ نے آخری مبشر الہاموں میں مسیح مبارک احمد بھی قرار دیا تھا، وہ محمدی مریم کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا نہیں ہوئے تھے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، عبدالغفار جمبا کا فیصلہ نہیں یا میری جماعت کا فیصلہ نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ تھا جو اس نے محمدی مریم کی زندگی میں یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ موعود مسلح، وہ موعود ذکی غلام مسیح الزمان، اے میرے بندے، اے میرے محرم، میں تجھے بطور جسمانی لڑکا نہیں دوں گا. آپ کے بعد آپ کی جماعت میں وہ پیدا ہوگا. میں چاہوں گا تو آپ کی نسل میں سے بھی پیدا کر سکتا ہوں، کسی کو بنا سکتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ تیری روحانی اولاد میں سے کسی کو میں بنا سکتا ہوں. یہ میرا اختیار ہے، یہ میرا حق ہے، جو میں چاہوں کروں. یہ وہ حقیقت ہے سامعین کرام جس کا جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کو بخوبی علم تھا. اس بات کو اب علم تھا. جو لوگ کہتے ہیں کہ جی غلطی سے بشیر الدین محمود سے مسلم موعود کو دعویٰ ہو گیا یا مولویوں نے اس کو بھڑکا دیا، نہیں، وہ سب غلط باتیں ہیں. مرزا بشیر الدین محمود نے دیدہ و دانستہ سب دجلے کی ہیں، ان کو پتہ تھا سارا. اگر اس زمانے میں 1914 میں مولویوں نے ان کے متعلق المسیح الموعود کے نعرے لگائے تھے تو یہ بھی اس کی اشیر بات کے ساتھ اس کی شے پر انہوں نے لگائے تھے، اپنے طور پر نہیں انہوں نے لگائے تھے. کسی صحابی کی کیا جرت ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے یہ کام کرتا اگر اس کی اشیر بات نہ ہوتی اس کے پاس. اور یہ بات جاننے کے لیے کہ مرزا بشیر الدین محمود کو ان باتوں کا علم تھا، آپ انوار العلوم جلد 1 صفحات 146 تا 152 پر پڑھیں. اس کا مضمون ہے
یہ 5-6 صفحے پڑھیں وہاں پر، اور اس طرح الغلام.com پر نیوز نمبر 81 پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اس کو ساری ان باتوں کو پتہ تھا کہ ہم تینوں بھائیوں میں سے زندہ جو ہیں کوئی بھی مسیح مبارکہ میں نہیں ہے، کوئی بھی مسلم موت نہیں ہے. سامعین کرام، 1914 میں احمدی خلافت راشدہ کی صف لپیٹ کر خلافت کی گدی پر قبضہ کرنے کے بعد مرزا بشیر الدین محمود احمد کی نیت میں فتور پیدا ہو گیا اور انہوں نے مسلم موت بننے کے خواب دیکھنے شروع کر دیے. خلافت پر قبضہ کرنے کے 1 ماہ بعد انہوں نے منصب خلافت پر ایک تقریر کی. جب یہ تقریر چھپی تو اس کے ٹائٹل پیج پر انہیں مسلم موت لکھا گیا. اس زمانے میں الغلام.com نیوز نمبر 5 پر یہ آپ ثبوت چیک کر سکتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جب مؤعود ذکی غلام مسیح الزمان محمدی مریم کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں ہوا تھا تو پھر آپ کا کوئی لڑکا مسلم موت کی پیشگوئی کا مصداق کیسے ہو سکتا تھا؟ ان سب حقائق سے آگاہ ہوتے ہوئے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے 1944 میں ایک نفسانی خواب کی بنا پر ایک جھوٹے دعویٰ مسلم موت کا حلف اعلان کر دیا، اور پھر جھوٹے دعویٰ کے 10 سال بعد برخہ 10 مارچ 1954 کو ربوہ میں مسجد مبارک میں نماز عصر کے بعد ولا تقول علینا کی وعید کے مطابق مفتری اللہ ہونے کی قطع وطین کی سزا پائی. جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے اپنے مذہبی اقتدار کو مستحکم اور دائمی بنانے کے لیے جھوٹا دعویٰ مسلم موت کر کے دراصل اپنے زوم میں پیش ہوئی مسلم موت کا روڑا اپنے رستے سے ہٹایا تھا. وہ بڑا شاطر انسان تھا، لوگ کہتے ہیں وہ مبارک خون تھا. اس نے تو ستیہ ناش کر دیا میرا صاحب سم کی احمدیت کا اور حضرت میرا صاحب سم کی جماعت احمدیہ کا، اس کو قبرستان میں بدل دیا. اپنے نزول کے بعد سامعین کرام، مئو ذکی غلام مسیح الزمان خلیفہ ثانی کے جھوٹے دعویٰ مسلم موت کا پول کھول کر 20 فروری 1886 کے الہامی پیشگوئی کی حقیقت کو لوگوں پر ظاہر کرنا تھا، جو آج یہ عاجز کر رہا ہے. اور جماعت احمدیہ اصلاح پسند کا یہ بھی ایک مقصد ہے قائم کرنے کا. جماعت احمدیہ قبرستان میں چھٹا بدنما داغ یا چھٹی خرابی یہ ہے کہ بانی جماعت حضرت حق محمد علیہ السلام کی تحریروں میں یہودیوں کی طرح تحریف و تبدل کیا گیا ہے. 1914 سے لے کر آج تک بلائے دمشق نے 1 صدی میں حضرت حق محمد علیہ السلام کی تعلیم اور تحریروں میں یہودیوں کی طرح جو لفظی اور معنوی تحریف و تبدل کیا ہے، احمدیوں کے آگے تحریف و تبدل کا یہ کچا چٹھا کھول کر پیشگوئی مسلم موت میں مذکورہ مجرموں کے جرائم کو بے نقاب کرنا مئو ذکی غلام مسیح الزمان یعنی خاکسار اور جماعت احمدیہ اصلاح پسند کا مقصد اور اس کی غرض و غایت اور اس کی ذمہ داری ہے. سامعین کرام، اگر آپ چاہیں تو تحریف و تبدل کی چند مثالیں الغلام.com پر مضمون نمبر 2 تحریف کیوں پر آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. جماعت احمدیہ قبرستان میں 7واں بدنما داغ یا 7ویں خرابی یہ ہے کہ وسیطی چندہ کے اصل مقصد کے برخلاف، جس کے لیے یہ وسیطی چندہ جاری فرمایا گیا تھا، اس کے برخلاف اسے دنیا کمانے اور اپنے مذہبی اقتدار کو مستحکم اور دائمی بنانے کے لیے ان لوگوں نے اس چندہ وسیعت کو استعمال کیا، ذریعہ بنایا ہوا ہے. اور یہ بھی ایک بدنما داغ احمدیت میں پیدا کیا گیا ہے، جو خرابی پیدا کی گئی ہے. سامعین کرام، حضرت امام مہدی و مسیح موعود نے الوصیت کی جو تاریخ جاری فرمائی تھی، بلا شبہ آپ علیہ السلام نے یہ تحریک اشاعت اسلام اور غلبہ اسلام کے لیے جاری فرمائی تھی. آپ کے دل میں مال کی محبت کی بجائے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جاگزیں تھی. آپ علیہ السلام دنیاوی بڑائیوں اور جاہ و جلال سے کوسوں دور تھے اور اکثر اپنا کھانا غریبوں کو دے کر خود چنے کھا کر گزارا کر لیا کرتے تھے. لیکن بدقسمتی سے اس برگزیدہ انسان کی اولاد نے الوصیت ایسی الہی تحریک کو دنیا کمانے اور اپنے خاندانی مذہبی اقتدار کو مستحکم بنانے اور دوام دینے کا ذریعہ بنا لیا. یا بالفاظ دیگر انہوں نے اللہ کی جنت کو بیچنے کا دھندا شروع کر لیا. اگرچہ اللہ تعالیٰ نے دین کے بیس میں لوگوں کا مال کھانے کو سخت ناپسند فرمایا ہے،
لیکن پھر بھی ان لوگوں نے تحریک الوصیت کی آڑ میں تمام احمدیوں بلکہ ساری دنیا کی جائیدادوں کو اپنے قبضہ میں کرنے اور انہیں غلام بنانے کا پروگرام بنایا۔ محترمہ امتل مدیحہ صاحبہ، اگر آپ کو میرے اس بیان میں شک ہو تو آپ مرزا بشیر الدین محمود احمد کے ان الفاظ پر غور فرمائیں کہ ان کے یہ الفاظ ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں۔ ان کے یہ الفاظ اس طرح ہیں کہ وہ جلسہ سالانہ 1942 کے موقع پر اپنی تقریر نظام نو میں فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، پھر یہ یاد رکھو کہ وصیت صرف پہلی نسل کے لیے نہیں ہے بلکہ دوسری نسل کے لیے بھی ہے، اور اس سے بھی انہی قربانیوں کا مطالبہ ہے، اور چونکہ وصیت سے دنیا کے سامنے جنت پیش کی جا رہی ہے، اگلی نسل اس کو لینے سے کس طرح انکار کرے گی؟ پس دوسری نسل پھر اپنی خوشی سے بقیہ جائیداد کا 1/10 سے 1/3 حصہ قومی ضرورتوں کے لیے دے دے گی، اور پھر تیسری نسل اور پھر چوتھی نسل بھی ایسا ہی کرے گی، اور اس طرح چند نسلوں میں ہی احمدیوں کی جائیدادیں نظام احمدیت کے قبضہ میں آ جائیں گی۔ نظام احمدیت کیا ہے؟ وہ ان کی مغلیہ خاندان کی اقتدار ہے، حکومت ہے، اس کے قبضہ میں آ جائیں گی۔ انوار العلوم جلد 16 نظام نو صفحہ 95 پر سامعین کرام یہ الفاظ پڑھ سکتے ہیں۔ آل اسلام پر ان کا یہ سارے انوار العلوم کی جلدیں ہیں، وہاں پہ پڑھیں۔ اب سوال یہ ہے کہ بانیہ جماعت نے تو یہ تحریک اس لیے جاری فرمائی تھی کہ اشاعت اسلام اور غلبہ اسلام کا وعدہ پورا ہو، نہ کہ اس لیے کہ احمدیوں کی جائیدادیں اپنے قبضہ میں کر کے انہیں کنگال کر دیا جائے۔ مگر بانیہ جماعت کی اولاد نے یہ پروگرام بنایا کہ حضرت مرزا صاحب صاحب کی وصیت میں جس جنت کو پیش کیا گیا ہے، اس جنت کے جھانسے میں تمام احمدیوں بلکہ تمام دنیا کی جائیدادیں اپنے قبضہ میں کر لیں۔ یہ ڈرامہ تھا، وہ ہے، ابھی تک چلا ہوا ہے۔ ابھی بھی موجودہ آپ کا والی جو ہے وصیت پہ بڑا زور دیتا ہے، وصیت بچوں سے کرواتا پھر رہا ہے۔ یہ ڈرامہ ہے ان کا۔ ان وصیتوں کی وجہ سے تم یرغمال ہو، اس جماعت میں، اس قبرستان میں کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ یہ نہ کرنا کہ آپ کی بھی کمزوری ہے کہ تقویٰ سے آپ خالی کر دیے گئے ہیں یا آپ کھو چکے ہیں۔ تقویٰ نہیں ہے، آپ ان لوگوں سے ڈرتی ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ جو متقی انسان ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، وہ کسی والی کا، کسی ناظر کا، کسی مولوی، کسی مربی، کسی امیر کی پرواہ نہیں کرتا۔ مذکورہ بالا جو الفاظ ہیں ان کے آگے سامعین کرام مرزا بشیر الدین محمود احمد اپنی تقریر نظام نو میں باقاعدہ جمع تفریق کر کے اور حساب لگا کر بتاتے ہیں کہ کس طرح چند نسلوں میں ہی احمدیوں کی جائیدادیں ہمارے قبضہ میں آ جائیں گی۔ اب سوال ہے کہ مدیحہ صاحبہ جس موعود بیٹے کو مبارک خون کہتی پھر رہی ہیں، بانی سلسلہ کے عقیدت مندوں کی جائیدادوں پر قبضہ کرنے والا مبارک خون یا مسلم موعود ہونا تو درکنار، کیا وہ ایک متقی اور ایک صالح فکر انسان بھی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ مبارک خون کہاں سے ہو گیا؟ وہ مبارک بیٹا کہاں سے پھر ہو گیا؟ مریدوں کی جائیدادوں پر قبضہ کرنا اور مال اکٹھا کرنا کیا دنیا پرستی نہیں تو اور کیا ہے؟ سامعین کرام، اقبال نے بڑا سچ فرمایا ہے اپنے زمانے میں کہ خدا بندہ تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائیں، کہ درویشی بھی یاری ہے، سلطانی بھی یاری۔ لوگوں نے حکومتوں اور سیاستوں میں بھی یہ دلیل کیے ہوئے ہیں، یہ دھندے کر چھوڑے ہیں، یا کیے ہوئے ہیں انہوں نے۔ مذہب کے نام پر بھی کچھ لوگ اس کی کاروبار بنا کر بیٹھ گئے، تو سادہ بندے وہ جائیں کدھر پھر؟ میں سامعین کرام کو بتانا چاہتا ہوں کہ امت المدیحہ صاحبہ جس موعود لڑکے کو مبارک خون قرار دیتی پھر رہی ہیں، اس نے احمدیوں اور تمام دنیا کی جائیدادوں پر قبضہ اور انہیں غلام بنانے کا پروگرام بنایا ہوا تھا، اور وہ اپنی اسی تقریر نظام نو کے اگلے صفحہ پر لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر وصیت کا نظام وسیع طور پر جاری ہو جائے تو مقصد بھی حل ہو جائے، فساد اور خون ریزی بھی نظر نہ آئے، آپس میں محبت اور پیار بھی رہے۔ کتنا شاطر انسان تھا، لوگوں کی مال لے کے چھین کے، وہ محبت پیار کہاں رہے گا ان میں؟ آگے کہتے ہیں دنیا میں کوئی بھوکا اور ننگا بھی دکھائی نہ دے، اور چند نسلوں میں انفرادیت کی روح کو تباہ کیے بغیر قومی فنڈ میں دنیا کی تمام جائیدادیں منتقل ہو جائیں۔ قومی فنڈ کا ہے وہ تو آپ کے قبضے میں آ جائے، کہ ہے نا، سیدھی بات کریں، جھوٹ نہ بولے لوگوں کے آگے
کہ وہ ہمارے قبضے میں آ جائیں، احمدیوں کی اور تمام دنیا کی جائیدادیں. یہاں پر وہ بندہ کہہ رہا ہے قومی فنڈ میں. قومی فنڈ کیا ہے؟ قومی فنڈ خلافت پر تم اقتدار پر تو قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہو. اور آپ کا پروگرام ہے کہ 1000 سال تک ہم لوگ ان لوگوں پر ان کو ذہنی ان کی تطہیر کر کے ان پر اپنی مذہبی حکومت قائم کریں یا ان پر کریں حکومت کریں. تو قومی فنڈ کہاں ہے وہاں پہ؟ قومی فنڈ کے تو خود مالک ہیں یہ لوگ. انوار العلوم جلد 16 نظام 9 صفحہ 96. سامعین کرام، بلائے دمشق کا بانی مبانی اور احمدیہ قبرستان کا پہلا والی کتنی خلاف واقعہ اور کتنی غیر منطقی بات کر رہے ہیں اور کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں کہ جب سب لوگ اپنی جائیدادیں ہمیں دے دیں گے تو وہ بھوکے اور ننگے نہیں رہیں گے اور ان کی انفرادیت بھی تباہ نہیں ہوگی. ذرا سوچئے، اگر زید اپنی ساری جائیداد بکر کے حوالے کر دے گا تو پھر زید کی اپنی انفرادیت کیا رہے گی؟ وہ تو مکمل طور پر بکر کے رحم و کرم پر اور اس کا غلام اور دست نگر ہو جائے گا. جب ایک شخص دوسرے کا غلام اور دست نگر ہو جائے یا بن جائے یا بنا دیا جائے تو پھر اس کی اپنی انفرادیت کیا خاک رہے گی؟ اس سے قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام نے جس الہی تحریک الوصیت کا اجرا غلبہ اسلام کے لیے فرمایا تھا، آپ کے بیٹے نے، جسے مدیہ صاحبہ مبارک خون مبارک بیٹا قرار دیتی پھر رہی ہے، اس نے احمدیوں بلکہ پوری دنیا کو غلام بنانے کا اس تحریک الوصیت کو ذریعہ بنایا. جہاں تک سامعین کرام دین کے بیس میں دنیا کمانے کا تعلق ہے تو حضرت حق معدل علیہ السلام نے اسے سخت ناپسند فرمایا ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، بعض لوگ تو کھلے طور پر طالب دنیا ہیں اور ان کی ساری کوششیں اور تگ و دو دنیا تک محدود ہے، لیکن بعض لوگ ہیں تو اسی مردود دنیا کے طلبگار، مگر وہ اس پر دین کی چادر ڈال لیتے ہیں، جیسے کہ جماعت احمدیہ قبرستان میں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی اولاد نے ڈالا ہوا ہے. یعنی دین کی چادر ڈالی ہوئی ہے سارا دنیاوی دھندا. آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب اس چادر کو اٹھایا جاوے تو وہی نجاست اور بدبو موجود ہے. یہ گروہ پہلے گروہ کی نسبت زیادہ خطرناک اور نقصان رساں ہے. اکثر لوگ جب ان دینداروں کی حالت کو دیکھتے ہیں، یہ نام نہاد دیندار ہوتے ہیں، اکثر لوگ جب ان دینداروں کی حالت کو دیکھتے ہیں تو وہ دہریہ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اعمال کو ان کے اقوال کے ساتھ کچھ بھی تعلق نہیں ہوتا. اب دیکھیں ان کے اقوال اور اعمال آپ کا والی جو ہے موجودہ یا اس سے پہلے یا اس سے پہلے، یہ احمدیہ قبرستان کے سارے جو والی ہیں، ان کے نمونے، ان کے طرز عمل، ان کے رویے دیکھیں کہ یہ لوگ تمہارے ساتھ کیا کرتے پھرے، کہ مذہبی لوگ ہیں، یہ دیندار لوگ ہیں. یہ تو تماش بین ٹائپ لوگ ہیں، ظالم بلائے دمشق کے نمائندے ہیں. انہوں نے مذہب کو ایک ذریعہ بنایا، دین کو، حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی احمدیت کو ایک ذریعہ بنایا اپنی دنیا کمانے کے لیے اور اپنی سادہ احمدیوں پر اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے انہوں نے ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے. ان کا دین سے کیا تعلق؟ یہ جو میں نے حوالہ پڑھا ہے، یہ ملفوظات جلد 8 صفحہ 141 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. سامعین کرام، اب آخر میں خاکسار ڈاکٹر وحید عشرت کا ایک اقتباس آپ سب کے آگے اور بطور خاص مدیہ صاحبہ کے آگے پیش کرنا چاہتا ہے. ڈاکٹر وحید عشرت اسسٹنٹ ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی پاکستان فلسفہ اخلاق کے مذہبی رویہ کے حوالہ سے لکھتے ہیں. میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ بندہ احمدیت کا مخالف ہے، ڈاکٹر وحید عشرت صاحب. تو ٹھیک ہے، یہ اپنا حساب کتاب ہوگا، اللہ کے حضور جب جائے گا. جو مخالفت کی ہے اس نے احمدیت کی یا حضرت مرزا صاحب وسلم کے مخالفوں میں ہے، ٹھیک ہے، اپنی سزا بھگتے گا. لیکن حضرت وسلم کی ایک حدیث ہے کہ حکمت مومن کی گم شدہ وراثت ہے، وہ جہاں سے بھی اسے ملے وہ لے لے. تو یہ اس نے اپنی یہ حکمت کی بات میں اس کی آپ لوگوں کے آگے میں سنا رہا ہوں پڑھ کے. اس کے جو اعمال ہیں، جو اس کی مخالفت ہے احمدیت کی، اس کا میرے ساتھ کوئی کنسرن نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر احمدیت کا جو مخالف ہے، حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جب جائے گا اس سے پوچھ گچھ ہوگی اور اس کی اس مخالفت کی ضرور اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا. یہ شخص کہتے ہیں، تاہم اس رویے کے 2 بنیادی نکات ہمیشہ ہی انسانوں کے اجتماعی رویے میں بے اطمینانی کو ظاہر کرتے رہے ہیں. ایک تو یہ کہ خدا کے نام پر ایک خاص طبقہ وجود میں آ جاتا ہے. یہ جو میں نے حوالہ پڑھ رہا ہوں نا، اس کا اپنی جماعت احمدیہ قبرستان پر غور کرنا، اس کو ملانا کہ سارا کچھ دھندا جو جماعت احمدیہ قبرستان میں ہو رہا ہے، یہی کچھ وہ کہہ رہا ہے یہ اپنے اس حوالے میں.
اگرچہ ہے وہ مرزا صاحب کا علیہ السلام کا مخالف، لیکن بات وہ سچی کر رہا ہے اس ٹائم. جو جماعتی احمدیہ قبرستان میں دجل ہو رہا ہے اس ٹائم، لوگوں کو زندہ درگور کر دیا گیا ہے اور وہاں پہ خود و خدا بن کے بیٹھ گئے ہیں. یہ آپ لوگوں کے لیے یہ حوالہ میں پڑھ رہا ہوں کہ اس نے یہی بات کہی ہے. آگے وہ کہتا ہے، ایک تو یہ کہ خدا کے نام پر ایک خاص طبقہ وجود میں آ جاتا ہے جو خدا کی مرضی اور منشا کا خود کو شارع بنا لیتا ہے یا اسے سمجھ لیا جاتا ہے. اب وہ خود ساختہ شارع ایسا ایسا خدا کی مرضی کی اطلاقی تعبیرات میں اپنی مرضی کو شامل کرتا ہے اور بالآخر اس کی اپنی مرضی یا لذتیت پرستی تقدس اور مذہب کا روپ دھار لیتی ہے، اور خدا اس میں سے ایسا ایسا غائب ہو جاتا ہے جو کہ آپ کے والیوں کا، قبرستان احمدیہ جو ہے اس کے والیوں کا جو حال ہے اس ٹائم. خدا غائب ہے وہاں پہ، یہ خود خدا بنے ہوئے ہیں، بن کر بیٹھ گئے ہیں. لوگوں کو نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے. وہ کہتا ہے آگے، یہ رویہ اتنا خطرناک ہے اور یہ گروہ مذہب کے نام پر اتنا طاقتور بن جاتا ہے کہ صدیوں اس کے نفوذ اثر کو توڑا نہیں جا سکتا. جمود، غیر خلاق رویہ اور تحذیر و تحدید اس کی علامتیں بن جاتی ہیں. کیا یہ تم سزائیں نہیں بھگت رہے ان لوگوں سے؟ اخراج کی سزائیں، مقاطعہ کی سزائیں، قسم کے تمہیں دکھ دیے جاتے ہیں اس جماعتی احمدیہ قبرستان میں. یہ وہی کہہ رہا ہے یہ شخص. وہ کہتا ہے جمود، غیر خلاق رویہ اور تحذیر و تحدید اس کی علامتیں بن جاتی ہیں، اور اس طرح یہ ایک اخلاقی رویہ ایک ایسا گنبد بے در بن جاتا ہے جس میں داخل ہونے کا راستہ تو ہے مگر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. اب دیکھو یہی مصیبت ہے تمہیں کہ تم سوچتے ہو کہ جب ہم چھوڑیں گے ہم کدھر جائیں گے. نسل در نسل حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی عقیدت میں تم نے، تمہاری اولادوں نے، تمہارے آباء و اجداد نے اس نظام میں، اس کمیونٹی میں، اس احمدیہ قبرستان میں گزار دی ہے. اب نکل کے جاؤ گے کدھر؟ ہر احمدی یہی سوچتا ہے کہ عبدالغفار جمبا جو بات کر رہا ہے، بات وہ سچی کر رہا ہے، لیکن ہم کیا کریں گے پھر؟ وہی مصیبت ان کے آگے آ جاتی ہے کہ یہ ایک ایسا گنبد بے در بن جاتا ہے یا بنا دیا جاتا ہے جس میں داخل ہونے کا راستہ تو ہے مگر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. پھر یہ عام بیچارے لوگ سوچتے ہیں، مدیحہ جیسی خاتون پھر سوچتی ہیں کہ جمبا صاحب کو لکھو، ای میلیں، تنقید کرو ڈٹ کے. اصل میں ان سے کہوں گا، دیکھو اصل بات یہ ہے کہ یہ خدا جو نام نہاد بنے پھرتے ہیں یہ غلط لوگ ہیں. ان کا نظام ہی غلط ہے، اس کی بنیاد ہی قرآن کریم سے متضاد ہے، ٹکراتی ہے. ان کے آگے کھڑے ہو جاؤ تم، ان کے کہو کہ میدان میں آئیں اور میرا مقابلہ کریں، میرے سامنے دلائل سے بات کریں تاکہ حقیقت کا پتہ لگ جائے، بجائے کہ مجھ پر تنقید و میلیں لکھنا جوش سے اور شو کرنا کہ میں بڑی اس خلافت احمدیہ، جو کہ خلافت احمدیہ جو بلائے دمشق ہے، میں اس کی بڑی مطیع ہوں. یہ سب فضول باتیں ہیں. پڑھے لکھوں انسانوں کی یہ شان نہیں ہوا کرتی. پڑھے لکھے جو متقی لوگ ہوتے ہیں وہ سٹینڈ لیتے ہیں حق کے لیے. یہی اللہ کا ہمیں حکم ہے کہ ہم حق کے لیے سٹینڈ لیں اور انصاف کریں. میں جماعت احمدیہ قبرستان کے والی اور مولویوں اور دیگر جماعتی کرتا دھرتا لوگوں اور خاص کر امتل مدیحہ کے آگے افلاطون کا یہ مقول پڑھنا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے، بچے اگر اندھیرے سے ڈر جائیں تو تعجب نہیں. بچے اگر اندھیرے سے ڈر جائیں تو تعجب نہیں، لیکن بالغ روشنی سے ڈرنے لگیں تو یہ حیرت کی بات ہوگی. تو یہی المیہ آج جماعت احمدیہ قبرستان کے لوگوں کا ہے، اور خاص کر پڑھے لکھے لوگوں کا ہے کہ وہ روشنی سے ڈرتے پھر رہے ہیں، بھاگتے پھر رہے ہیں، اور اندھیروں کو وہ چپٹے ہوئے ہیں جیسے گدڑیں ہوتی ہیں. تو میں اسی پہ اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو انصاف کے حق میں گواہی دینے کے لیے آپ سب کو کھڑا کر دے، تاکہ سچ اور جھوٹ کے درمیان جو فرق ہے یا جو دجل کیا گیا ہے وہ ظاہر ہو جائے. آمین. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اولم وآخرم وظاہرم وباطنن هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر